یہ 2 دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے اپنا آخری خطاب. جنرل صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملا ہوں کبھی؟ نہیں ملا نا. آپ سے پوچھ لیتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف پاکستان, کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا. جنرل صاحب دیکھیں, ادھر موڑو کیمرہ, دکھاؤ, موڑو کیمرے ادھر. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے. اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے, وہ ہاتھ کھڑا کریں. لو جنرل صاحب, یہ رہ گیا اعتبار آپ کا. نکلو باہر, پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں. پتا کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی. پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی, جنہوں نے مارا, باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں. نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر, جاؤ جاؤ, نکلو پوری دنیا میں, تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے. لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے ارشد شریف سے پیار کرتے ہیں؟ پوچھو جا کے, آئینہ نظر آئے گا, اوقات پتا چلے گی. جان سے ہی مار دیا. اس ملک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا. صابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا. سب کو پریشان کیا ہے. ہمارے خاندانوں تک کو ہراساں کیا گیا ہے, کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے. سب کو لڑنا پڑے گا. تمہیں صرف مارنا آتا ہے, تم نے صرف مارنا سیکھا ہے. ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے, اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سنتا, وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے, وہ میرے مفاد کے رستے میں آ رہا ہے, وہ مجھے یہ نہیں دے رہا, وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا. نکالو اس کو, دوسرا لے کر آئیں گے. کیوں؟ تمہارے باپ کا ملک ہے, ہمارا پاکستان. ہم فیصلہ کریں گے, ہم کریں گے, ہم آپ کریں گے. کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. سب کا ملک ہے, سب ملک میں وطن ہیں, سب اس ملک کے وفادار ہیں. یہ جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا, یہ مجھے لے کر گھسیٹتے تھے, کبھی ایک تھانے میں, کبھی دوسرے تھانے میں, کبھی تیسرے تھانے میں. ان کو لگتا تھا یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. خدا کی قسم مجھے پولیس والوں نے کہا, ہر پولیس والے نے کہا کہ عمران بھائی ہم شرمندہ ہیں. پورا نظام جرغمال بنایا ہوا تھا, ایک آدمی کی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں تھی. میں نے خود دیکھا ہے, کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا تھا, کوئی چھپ کر آ کر کہتا تھا, لیکن سارے کہتے تھے تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جس دن سب مل کر کہیں گے, آدم سواتی نے اکیلے بزرگ آدمی نے تمیز سکھا دی نا. آج دیکھا آپ نے, پہلے اس کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا, رات کو آئے چوروں کی طرح, ڈاکوؤں کی طرح,
उसकी फैमिली के सामने उसको मारा, टॉर्चर किया, जलील किया, ले जाकर कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया। थोड़े दिन पहले की बात है, 1.5 महीना हुआ मेरे ख्याल में। आज आदम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए, दरवाजा खटखटाया। आदम सवाती साहब घर में हैं? जी हैं। बाहर बुला लीजिए। आदम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है, ये वारंट मौजूद है, आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। बने ना बंदे ने पुत्र। एक आदमी तमीज सिखा रहा है। सोचो, सोचो, एक 74 साल का आदमी तमीज सिखा रहा है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल जाएं आप। हो सकता है वो नून लीग से होता, हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता, कहीं से भी, लेकिन तमीज सिखा दी है उसने। अब रात को नहीं आएंगे, कपड़े नहीं उतारेंगे, वो जुल्म नहीं करेंगे, तो इसलिए डट जाना जरूरी है। जितने लोग आज तक तारीख में डट गए, क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है। पोरस को पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और उनके साथियों को नहीं पता था? यकतरफा लड़ाई थी। जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो, कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं, उनमें उतरना पड़ता है। आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है, ये वारंट मौजूद है, आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। बने ना बंदे ने पुत्र। एक आदमी तमीज सिखा रहा है। सोचो, सोचो, एक 74 साल का आदमी तमीज सिखा रहा है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल जाएं आप। हो सकता है वो नून लीग से होता, हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता, कहीं से भी, लेकिन तमीज सिखा दी है उसने। अब रात को नहीं आएंगे, कपड़े नहीं उतारेंगे, वो जुल्म नहीं करेंगे, तो इसलिए डट जाना जरूरी है। जितने लोग आज तक तारीख में डट गए, क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है। पोरस को पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और उनके साथियों को नहीं पता था? यकतरफा लड़ाई थी। जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो, कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं, उनमें उतरना पड़ता है। लड़ाई जीतने से मकसद नहीं है, लड़ाई लड़ने वालों में अपना नाम लिखाओ। मैं लड़ा था, मेरी लड़ाई थी, मैं उसके अंदर उतरा, मैं हक पर था, मैं जीता या हारा मेरा अल्लाह जानता है, वो फैसला करने वाला है। लड़ाई कौन जीता? इमाम हुसैन जीते या यजीद जीता? सबका इत्तेफाक है इस बात पे।
تو پھر لڑائی لڑنا سیکھو، لیکن اجتماعی فائدے کے لیے۔ سر کو نیچے پھینک دینا، مصلحت کے تحت چپ ہو جانا، اس کو ہمارے یہاں پہ لوگ عقل مندی کہتے ہیں۔ عقل مندی نہیں ہے، بزدلی ہے۔ میں بھی بزدل تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا، جب سمجھ آئی تو میں لڑائی میں آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں، سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہیں۔ جنہوں نے کیا ان کے کیس ختم ہو گئے، جس کے خلاف ہوا جب مرضی الیکشن کراؤ جیت جائے گا۔ یعنی عمران خان کو بھی فائدہ، شہباز شریف کو بھی فائدہ، جو کرنے والے ان کا بھی فائدہ، سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا ہے۔ ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے۔ اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ہم اپنے ایک بہترین آدمی کے ساتھ میدان میں نہیں آ سکیں گے۔ ہمارا ایک آدمی کم ہوا، ارشد شریف۔ نقصان تو ہمارا ہوا ہے، فائدہ تو سب نے اٹھا لیا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش کہ لڑائی کو لڑنا سیکھیے، اس روش کو بدلیے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے، یا تو نظام کو ہی بدل دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کو پڑھائیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور جہاں پہ آپ تماشا لگا کر رکھیں گے، چار بندے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پورا کا پورا نظام بدل دیں گے۔ یہ نہیں ہونے دیں۔ کہنے کو میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، پھر ان لوگوں کو فون آئیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے منتظم کون تھا۔ پروگرام کس نے کروایا؟ نوجوان کہاں سے آئے تھے؟ کوئی کلدم تنظیم کے بندے تو نہیں تھے؟ یعنی پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے اور ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا رہے، جدھر سے ہم ہو کر آتے ہیں وہاں یہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ جی آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو ان حالات کا ہم نے سامنا کیا اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا مار سکتے ہیں، تھوڑا سا ننگا کر سکتے ہیں یا جان لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے ارشد شریف کا جنازہ دیکھا ہے، ان ہاتھوں سے اس کی میت لے کر آیا تھا میں۔ خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ بھی اور اس کی ماں بھی۔